الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا رحمة مهداة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ حضرات کی زیارت کر کے دل باغ باغ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جمعہ کے بعد ہم روانہ ہوئے تو اسی نیت سے ہم چلے کہ وہاں عاشقان رسول محبان رسول جمع ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں. بڑے خوش قسمت ہو، محبت رسول کا ذخیرہ خزانہ دلوں میں لے کر آقا کی محبت سے متعلق باتیں سننے کے لیے آپ اکٹھے ہیں. اور عاشقوں کی مجلس میں عاشق تو ہے نا ماشاءاللہ، محبین کی مجلس میں، عاشقین کی مجلس میں جب محبوب کا تذکرہ آتا ہے تو عاشق مچل جاتا ہے، جوش میں آتا ہے، ناچتا ہے عاشق. اور ہم تو رسول اللہ کے عاشق ہیں. دنیا کی لین کا بھی کوئی عاشق ہونا تو اس کی بھی یہ حالت ہوتی ہے، دن رات اسی میں مگن ہوتا ہے. رات ہے، دن ہے، دوپہر ہے، صبح ہے، شام ہے. ایک پاگل کا تذکرہ کتابوں میں لکھا ہے، مجنون جس کا نام تھا، ہر وقت لیلا 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 لیلا. حتیٰ کہ گرمی کا موسم آیا، کرتا ہی اتار دیا، ریت کے ٹیلوں پر پہنچا، وہاں لکھنا شروع کر دیا لیلا لیلا لیلا. جانے والے دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے، یہ کیا پاگل حرکت کر رہا ہے. اس نے جو بات کی نا وہ بڑی عجیب تھی. کہنے لگا مشق کے نام لیلا بے گناہ، خاطر خود را تسلی بے دیا. میں کوئی فضول حرکت نہیں کر رہا، اپنے گمان کے مطابق. پاگل جو تھا آخرت سے بے نیاز تھا، دنیا کی لین کا تھا. کہنے لگا میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اس کے نام سے اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہوں. حضرت حکیم الامت نے یہ شعر کہیں پڑھا تو وجد میں آ گئے. فرمانے لگے اگر مجنوں بدبخت کو ذکر لیلا سے سکون مل سکتا ہے تو کیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ذکر رسول سے سکون نہیں؟ تو اہل محبت کا اجتماع ہے، تذکرہ ہے جناب رسول اللہ کا، اور تذکرہ کرنے والے خطبہ ماشاءاللہ. ہم بھی بلی کی طرح میاؤں میاؤں سنانے کے لیے آ گئے، اپنی بخشش کے لیے. ہمارے پاس سرمایہ نیکیوں کا ہے. بڑھیا بیچاری آ گئی تھی اٹی لے کر، 2 پیسے کی 1 پیسے کی. کہاں جا رہی ہے؟ کہتے سنا ہے یوسف کی بولی لگ رہی ہے، میں بھی خریدار بن کے جا رہی ہوں. وہ بے وقوف اس اٹی سے کیا ملے گا؟ ہم نے کہا کچھ نہ ملے، یوسف کے خریداروں میں نام تو آ جائے. چلو خطبہ نے تو اپنے خطبے سنائے، بیان سنائے، چلو ہم بھی میوں میوں کر کے اپنا نام محبین میں شمار کر لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت والے پیغمبر ہیں. اپنی عظمت خود آقا نے صحابہ کے ایک مجمع میں بیان کروائی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک.
جو کچھ بھی تیرے پاس پہنچا ہے اس کو پہنچاؤ. چونکہ عظیم الشان پیغمبر تھے تو اپنی عظمت کو بھی صحابہ کے سامنے پہنچایا. کیا میری عظمت ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام، فرماتے ہیں تم جانتے ہو من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آقا نے فرمایا میں ذرا پورا تعارف اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. فجعلنی فی خیرہم، پوری کائنات میں سب سے بہتر برتر اللہ نے مجھے بنا دیا. یہ میرا تعارف. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوقات کے دو حصے کیے، فرقتین. فجعلنی فی خیرہم فرقہ، جو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل فرقہ یعنی عجم عرب میں سے عرب، اللہ نے مجھے اس میں سے بنا. سبحان اللہ. پھر اللہ نے اس کے قبیلے بنائے، قبیلوں کی آگے شاخیں بنائی. اللہ نے مجھے بنو ہاشم سے بنایا، ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. میرے صحابہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، انا سید و ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، بطور شکر کے کہہ رہا ہوں. اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، بطور شکر کے میں کہتا ہوں انا سید ولد آدم، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. قیامت کے میدان میں سارے انبیاء اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں گے، لیکن اعلیٰ درجے کی حمد و ثنا کا جھنڈا میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں. آدم ومن سواہ تحت لواء، آدم بھی اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے. انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے قبر سے ظاہر ہونے والا میں محمد. ایک روایت اور بھی ہے، فرمایا جب میں اٹھوں گا میری دائیں جانب صدیق اور بائیں جانب فاروق. اور زندگی میں ایک دفعہ یوں بھی فرمایا، ایک کمرے سے، حجرے سے، مکان سے باہر آئے، شکل یہی تھی، دائیں جانب صدیق اور بائیں جانب فاروق. آقا نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے ہم تمہارے سامنے اب آ رہے ہیں، قیامت میں بھی دائیں جانب صدیق اور بائیں جانب فاروق. انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بجانے والا میں محمد رسول اللہ. انا اول من يدخل باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچنے والا، جانے والا میں محمد رسول اللہ. ایک اور حدیث حضرت حکیم الامت نے نشر الدین میں ذکر کر دی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں خطاب کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام آ گیا. خطاب سے پہلے میرا پیغام، اپنی قوم بنی اسرائیل کو میرا ایک پیغام دے دو. کیا پیغام؟ ان میں اعلان کر دو میرا احمد پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں آ جائے اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. جب اللہ نے کریم کے سامنے احمد مبارک نام لیا تو حضرت کریم کہنے لگی یہ احمد کون سی شخصیت ہے؟ لگتا یوں ہے اس روایت سے پہلی مرتبہ ہی موسیٰ کے سامنے احمد کا نام ہے. کون سی شخصیت؟ فرمایا سارے نظام کو پیدا کرنے سے لاکھوں سال پہلے جب میں نے اپنا نام کہیں لکھا تو احمد کا نام بھی ساتھ لکھا. احمد وہ شخصیت. اگلی بات، خوش قسمت امتی ہو، اپنے پیغمبر کا مقام دیکھو. فرمایا حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ رب العزت نے میرا احمد
اتنی شان والا اور اس کی امت بھی اتنی مرتبے والی، مجھے اپنے جلال کی قسم جب تک محمد جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، کسی پیغمبر کی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ ہے امت کا مقام اور آقا کا مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو حالت ہی غیر ہو گئی، ہے تو بے ادبی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ حضرت موسیٰ کے تو منہ میں پانی نہ گیا، اپنا گستاخی کا انداز ہے، اللہ معاف کرے۔ جب یہ سنا امت کا یہ مقام ہے تو عرض کرتے ہیں امت کا یہ مقام ہے تو یا اللہ پھر مجھے بھی تو اسی امت کا نبی بنا دو نا، یہ بڑی شان والی امت ہے، مجھے بھی اسی امت کا نبی بنا دو۔ اللہ نے فرمایا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، وہ امت بھی آخری، نبی بھی آخری، آپ اس امت کے نبی۔ آگے کیا فرمایا؟ اچھا ایک درخواست اور تو قبول کر لو، اگر میں اس امت کا نبی نہیں بن سکتا تو یا اللہ مجھے اسی نبی کا امتی بنا دو۔ سبحان اللہ۔ خوش قسمت محبین ہم بن مانگے اس نبی کے امتی تھے۔ شکر کامن واسطے بنے، شادیاں کرنے واسطے، حل چلاون واسطے، دکانداری واسطے نہیں۔ جب نبی ہمیں ملا ہے تو اس کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ اچھا ایک بات پوری ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا یہ درخواست بھی قبول نہیں، البتہ تیری محبت کے تقاضے کی میں قدر کرتا ہوں۔ جنت میں مقام ہے دار الجلال، وہ مقام میں نے اپنے محبوب احمد پیغمبر کے لیے مختص کیا ہے، جب تو چاہے گا میرے پیغمبر کی وہاں ملاقات ہو۔ اس شان والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو یہ جب شان والا نبی ہے تو شان والے نبی کے تقاضے بھی تو شان والے ہیں۔ وہ کیا تقاضے ہیں؟ صحابہ نے جن تقاضوں پر عمل کیا وہی تقاضے ہمارے اندر آئیں گے تو ہمیں کامیابی۔ اور اگر خالی محبت کے جلسے کرتے رہے، تذکرہ کرتے رہے، عشق کا اظہار کرتے رہے، لیکن صحابہ جیسی زندگی نہ گزاری تو اللہ کی قسم کامیابی نہیں ہو سکتی۔